جانا ہوتا تھا وہ زمانہ ہم نے تو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ جب مسلمانوں کے محلے میں چلے جاتے تھے تو فجر سے پہلے قرآن کی گونج سنائی دیتی تھی، تلاوت کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی، قرآن کا سر نظر آتا تھا۔ آج جاؤ تو یوں سناٹا پڑا ہوتا ہے فجر کے وقت، فجر سے پہلے، فجر کے بعد بھی، کیونکہ ہماری صبح تو 9-10 بجے ہوتی ہے نا، یہ یورپ کی صبح ہے، یورپ کی۔ یورپ نے دیا یہ کلچر، یہ طریقہ کہ تم جو ہے دیر سے سو اور صبح دیر سے اٹھو۔ اسلام کہتا ہے عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ اور فجر میں جلدی اٹھ جاؤ۔ پھر تو شکوے کرتا ہے دکان میں برکت نہیں، برکت چاہیے تو صبح فجر کے بعد جلدی کھول، یہ نہ سوچ کہ گراہک ابھی کہاں سے آئیں گے۔ تیری ڈیوٹی صرف دکان پہ بیٹھنا ہے، گراہک بھیجنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ برکت آئے گی اس روزی میں، اور سوئے بھی رہیں۔ کہا ہے کسی نے کہ جن قوموں کو سورج آ کے اٹھاتا ہے ان قوموں کا نصیب سو جاتا ہے، اور جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہیں، سورج سے پہلے جاگ جاتی ہیں، ان کا نصیب بھی جاگ جاتا ہے، ان کی قسمت بھی جاگ جاتی ہے۔ تو یہ عرب کا کلچر تھا۔ ورنہ مسلمانوں، حضرت فاطمہ کی شکایت سنی، اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اللہ یہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میں نے صرف 2 رکعت کی نیت باندھی تھی اور اس میں تیرا قرآن پڑھ رہی تھی، ابھی تیرے قرآن کا لطف مکمل نہ ہو سکا کہ تیری رات ختم ہو گئی۔ حضرت حسین نے جب تلواروں کے نیچے قرآن پڑھا، پوچھنے والے نے پوچھا آپ یہاں تلواروں کے نیچے بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا میں تلواروں کے نیچے قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ میرا نانا وہ نانا تھا جنہوں نے طائف میں پتھر کھا کے خدا کا قرآن پڑھا، میں قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ میری نانی وہ نانی تھی جنہوں نے فاقوں میں قرآن پڑھا، حضرت خدیجہ نے فاقوں میں قرآن پڑھا، اور میری امی وہ امی تھی جنہوں نے چکی پیس کر خدا کا قرآن پڑھا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے رات کو وہ پتھر والی گھمانے والی جو چکی ہوتی تھی اس کو پیستی جاتی اور ساتھ میں اذا الشمس کورت، ایک چکر پہ ایک آیت بھی مکمل ہو جاتی ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ قرآن بھی ہو رہا ہے اور چکی چل رہی ہے، تو کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میری ماں وہ ماں تھی جس نے چکی چلا کے قرآن پڑھا، اور میرا ابا حضرت علی میرا وہ ابا تھا جنہوں نے جہاد کے میدان میں بھی قرآن پڑھا، اور میرا بھائی وہ تھا جس نے تخت پہ قرآن پڑھا، تو میں تلواروں کے نیچے مست ہو کے قرآن کیوں نہ پڑھوں گا؟ یہ تعلق تھا ہمارا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا قرآن سے کنیکشن ٹوٹ گیا۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ شاہی محلوں میں قرآن گونجتا تھا۔ ہارون رشید کی کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ بادل کو مخاطب کر کے کہا وہ بادل برسنا ہے تو برس لے، نہیں تو کہیں بھی تو جا کے برسے گا، جہاں بھی برسے گا نا وہاں ہارون رشید کی حکومت ہوگی۔ کتنی بڑی حکومت، لیکن شاہی محل میں زبیدہ خاتون ایسی عورتوں کو مقرر کیے ہوئے تھی، 24 گھنٹے ہارون رشید کے محل میں قرآن کی آواز آتی تھی۔ جو اورنگزیب عالمگیر نے شاہی تخت پہ بیٹھ کے قرآن کو حفظ کیا، شاہی تخت پہ بیٹھ کر